من يرى السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہان کا پالنہار ہے۔ درود و سلام نازل ہو ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ناظرین اکرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے اسلام کو سب سے زیادہ جس گروہ سے نقصان پہنچا ہے اور مذہب اسلام میں جس جماعت نے سب سے پہلے پھوٹ ڈالی ہے اور مسلمانوں کو بانٹنے کی کوشش کی ہے، اس گروہ کا میں تذکرہ کرنے جا رہا ہوں۔ اسلام کے ابتدائی دور کی تاریخ پر نظر رکھنے والے حضرات جانتے ہیں کہ اہل اسلام کی طرف سے سب سے زیادہ زک یہودیت کو اٹھانی پڑی۔ بدعہدی کی وجہ سے مدینے سے نکالے گئے، پھر خیبر سے ان کا اخراج ہوا، وہاں کے بڑے بڑے قلعے اور شہر مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے۔ مسلمانوں کو مسلسل فتوحات اور یہودیوں کو مسلمانوں کے مقابلے میں پے در پہ جب شکستیں ہوئیں اور انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ قوم مسلم دنیا میں سب سے بڑی فاتح قوم کی شکل میں ابھر چکی ہے اور وہ ایک متحد قوم ہے، دولت و ثروت بھی اب انہیں خوب حاصل ہے، ہتھیاروں کا ذخیرہ بھی ان کے پاس کم نہیں، لہٰذا اب ان کا مقابلہ محض فوجی قوت سے نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ باہم مشورے سے انہوں نے ایک خفیہ گروہ تشکیل دیا اور اسے بڑے ہی رازدارانہ طریقے سے مسلمانوں میں داخل کر دیا۔ اس گروہ کا سرغنہ یمن کے شہر صنعاء کا رہنے والا ایک یہودی تھا جس کا نام عبداللہ بن سبا تھا۔ جی ہاں میرے محترم بزرگوں، نوجوانوں، سب سے پہلے مسلمانوں میں جو پھوٹ ڈالنے والا تھا وہ عبداللہ بن سبا تھا۔ اس گروہ کے لوگ مسلمانوں میں گھل مل گئے، اپنے کو مسلمان ظاہر کرتے رہے، دکھاوے کے لیے پابندی سے نمازوں میں شریک ہوتے، اسلام اور مسلمانوں کی خیر خواہی کی باتیں کرتے، مگر باطن میں کفر کی پشت پناہی اور اسلام کی جڑ کاٹنے کا کام کرتے تھے۔ پہلے انہوں نے مسلمانوں کی اندرونی اور داخلی کمزوریوں کو جانچا اور بڑی باریک بینی سے خفیہ طور پر اسلام مخالف تدابیر کرنے میں مصروف ہو گئے۔ انہوں نے خاص کر قرآن و حدیث کے علم سے ناواقف لوگوں کو اپنا آلہ کار بنایا۔ عراق اور ایران و فارس میں اس وقت نئے نئے اسلام میں داخل ہونے والے مسلمانوں کی بھرمار تھی، زیادہ تر وہی لوگ سبائی گروہ کا نشانہ بنتے چلے گئے۔ سبائی گروہ کا مقصد اولین چونکہ اسلام کی شبیہ خراب کرنا تھا، مسلمانوں میں توڑ پیدا کر کے بلاد اسلامیہ میں اتھل پتھل کرنا تھا، خلافت اسلامیہ کو غیر مستحکم کرنا اور مسلمانوں کو خانوں اور فرقوں میں بانٹنا تھا۔ چنانچہ اس کے لیے انہوں نے کئی طرح کے حربے اختیار کیے۔ ایک حربہ یہ اختیار کیا کہ دین سے ناواقف عراق و ایران کے نو مسلموں کو ٹارگیٹ بنا کر شہر بصرہ میں عبداللہ بن سبا نے ایک نئے عقیدے کی تبلیغ اس طرح شروع کی۔ مجھے تعجب ہے اس بات پر کہ مسلمان اس کے تو قائل ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے، مگر اس بات کو نہیں مانتے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا میں دوبارہ پیدا ہوں گے۔ جی ہاں، مسلمانوں کے درمیان یہ بات پھیلا دی کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، مسلمان یہ تو عقیدہ رکھتا ہے، لیکن حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ دنیا میں آئیں گے یہ عقیدہ کیوں نہیں رکھتا؟ حالانکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دوبارہ پیدائش کو قرآن نے بھی بیان کیا۔ سورہ قصص کی آیت پیش کرتے تھے اور اس کے معنی مطالب غلط نکالتے، کہتے ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، کہ جس اللہ نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے وہ آپ کو دوبارہ پہلی جگہ واپس لوٹانے والا۔ اس کی تفسیر غلط لوگوں کو سنا سنا کر اس عقیدے پر قائم کرتے رہے کہ حضرت محمد کی دنیا میں دوبارہ مراجعت ضرور ہوگی، جبکہ اس آیت کی تفسیر حضرت ابن عباس سے صحیح بخاری میں یہ نقل کی گئی ہے کہ دوبارہ واپسی کا جو وعدہ اس آیت میں کیا گیا ہے وہ مکہ مکرمہ سے آپ کو نکال دیے جانے کے بعد مکہ مکرمہ کی طرف دوبارہ واپسی ہے، اور ہجرت کے 8 سال بعد جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو آیت مذکورہ میں کیا گیا وعدہ بھی پورا ہو گیا۔ اس دشمن خدا کی جعل سازی کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سے احمق
اس کے فریب میں آ گئے اور اس غلط عقیدے پر قائم ہو گئے۔ عبداللہ بن سبا نے یہ عقیدہ پھیلایا کہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ دنیا میں آئیں گے، اور اس نے ثبوت کے طور پر آیت پیش کی، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ حالانکہ یہ آیت مکہ مکرمہ میں دوبارہ واپسی کے متعلق نازل ہوئی تھی۔ پھر اس دشمن اسلام نے خلفائے راشدین حضرت ابو بکر، حضرت عثمان، حضرت عمر جیسے صحابہ اکرام کی طرف سے اہل ایران و فارس کو متنفر کرنے کے لیے یہ بات گھڑ کر لوگوں میں پھیلائی۔ ہم نے توریت میں پڑھا ہے کہ ہر نبی کا ایک خلیفہ اور وصی ضرور ہوتا ہے، اور حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اور وصی حضرت علی ہے۔ ہاں، حضرت علی کو سب سے پہلے عمر، ابو بکر اور عثمان غنی سے سب سے اولن خلیفہ ماننے والا اور اس بات کو پھیلانے والا کون تھا؟ یہ عبداللہ بن سبا تھا۔ ان کے دلوں میں اس عقیدے کو راسخ کرنے کے لیے وہ اللہ کے رسول کی طرف منسوب کر کے انہیں جھوٹی حدیثیں گھڑ گھڑ کر سناتا رہا۔ اس نے ان احمقوں کے دل میں یہ بات پیوست کر دی کہ آپ کی وفات کے بعد خلافت کے اصل حقدار حضرت علی تھے، مگر ابو بکر و عثمان و عمر نے ان کی حق تلفی کر کے منصب خلافت کو غصب کر لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو سب سے پہلے مسلمانوں میں پھوٹ پھیلانے کا کام جو کیا ہے نا، وہ عبداللہ بن سبا نے کیا ہے اور اس کے ماننے والوں نے کیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کی بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ یہ پہلا پارٹ ہے، انشاءاللہ کل اس سے آگے ہم ضرور آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات کریں گے۔ دعا میں یاد رکھنا، ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کریے گا اور شیئر کریے گا، اور بھائی اگر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ السلام علیکم۔